نصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت کے نام سے ابتدا جو ہم سب کا خالق و مالک و پروردگار ہے. بہادر و سلام حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر اور آپ کی آل و اولاد پر جن کے توسل اور جن کے تصدق سے اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام کی روشنی عطا فرمائی. سامعین وقار، سلسلہ گفتگو ہمارا انسان کے وہ دشمن جو بظاہر دوستی کے روپ میں رہتے ہیں انہیں بہت خطرناک. چار بڑے دشمنوں میں سے ایک دشمن کی پہچان وہ اس سے جان چھڑانے کا طریقہ. اس حوالے سے ہم نے پچھلے لگ بھگ 3 جمعے گفتگو کی. آج ہم ایک اگلے دشمن کی طرف بڑھیں گے. ہم نے سب سے پہلے جس دشمن کو ڈسکس کیا وہ نفس کی صورت میں ہمارے اندر موجود ہے اور ہر شخص اس نفس کی خواہشات کو محبوب رکھتا ہے. یعنی اس دشمن کے تقاضوں کو ہر شخص دوست بنا کے رکھتا ہے اور اس دوستی میں وہ دشمن یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ بندے کو برائیوں کی راہ پہ لے جا کر اللہ کی ذات سے دور کر دیتا ہے. اور یہ ان 4 بڑے دشمنوں میں سب سے خطرناک دشمن ہے، کیونکہ سب سے خطرناک دشمن وہی ہوتا ہے جو آپ کے گھر کے اندر رہے، گھر کا بیدی بھی ہو اور آپ اس کو دوست اور اپنا محبوب سمجھتے ہیں اور وہ دشمنی کرے اور باہر آپ کے مخالفین تک اطلاعات پہنچائے اور اندر سے بھی بیڑا کرے باہر سے بھی کروائے. وہ نفس جس پر ہم نے اختصار کے ساتھ اس کے کچھ پہلوؤں پر ہم نے گفتگو کی. اب یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. کچھ لفظ جو ہوتے ہیں وہ اپنے اندر بڑے معنی خیز ہوتے ہیں، بلکہ ان لفظوں کا ہر حرف بڑا معنی خیز ہوتا ہے. جیسے اسم اللہ ہے، اس کا ہر حرف معنی خیز ہے. اسم محمد ہے، اس کا ہر حرف معنی خیز ہے. اسی طریقے سے کچھ اور لفظ بھی ایسے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں لفظوں کی وجہ تسمیہ پتہ نہیں ہوتی کہ بنے کیسے. مثال کے طور پر ایک لفظ بولا جاتا ہے جناب. اب کسی بندے کو اس کی اوریجن نہیں پتا کہ اصل میں یہ جناب کا لفظ آیا کہاں سے. یہ اردو زبان کا لفظ نہیں اصل میں، اردو دانوں نے نہیں بنایا. یہ ہوا یہ کہ انگریز کا دور تھا تو مدارس دینیاں تھے، وہاں پہ دینی طلبہ پڑھتے تھے. اور انگریز کا ووٹ تھا، باہر نکلتے مدارس سے تو سارے آس پاس جناب پوسٹیں تھیں انگریز کے فوجیوں کی، ان کے آفیسرس کی. تو وہ دین کے طلبہ کو وہ تنقید کا نشانہ بناتے تھے، نفرت کرتے تھے. وہ جب بھی اندر سے نکلتے تو مدارس میں آپ کو پتہ ہے صدقے بکرے یہ چیزیں تو آتی رہتی ہیں. وہ ان کو دیکھ مدارس کے طلبہ کو تو وہ ہنستے انگریز، اور وہ کہتے یہ دیکھو یہ مینڈا نکل آیا ہے، یہ بکرا نکل آیا ہے. داڑھی والوں کو آج بھی لوگ ایسے جملے بولتے رہتے ہیں، یہ بکروٹے ہیں، یہ فلانے، اس طرح کے انہیں تانے.
دینی طلبہ اساتذہ بڑے پریشان تھے کہ ان کے خلاف آواز بلند کریں تو وہ گرفتار کر لیتے تھے، انہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے، اور روز جب بندہ باہر نکلے اور سامنے تانے ملے اور ایسے الفاظ سے پکارا جائے تو انسان کو غصہ بھی آتا ہے۔ ایک دن تو دینی طلبہ اساتذہ مل کے بیٹھے، انہوں نے کہا یار اس انگریز کا کوئی توڑ تو کرنا چاہیے، یہ ہمیں اتنے تانے دیتے ہیں، کوئی ایسا لفظ ہم بھی بنائیں۔ ایک ان میں سے کہا کسی نے کہ یار ایسے کرو کہ ان کی کمزوریاں کیا کیا پہلے وہ سامنے لاؤ۔ ایک نے کہا یار یہ جو انگریز ہوتے ہیں نا یہ بڑے جاہل ہوتے ہیں، گندے ہوتے ہیں، ان سے بو آتی ہے، تو بو گندگی کی جہالت کی علامت ہے۔ اس نے کہا یہ جاہل ہوتے ہیں۔ صاحب نے کہا بھائی جہالت ان میں ہے۔ دوسرا چیز ایک اور بولا، وہ کہنے لگا کہ یہ پرلے درجے کے نادان ہوتے ہیں، دانائی ان میں نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات اس نے سب نے تسلیم کی۔ اور بولا، اس نے کہا یہ بہت بڑے احمق ہوتے ہیں۔ چوتھا بولا، اس نے کہا جی یہ بے وقوف بھی ہوتے ہیں بہت بڑے۔ اب ایک سیانہ بیٹھا، اس نے کہا یہ چاروں لفظوں کا پہلا حرف اکٹھا کرے، تو جیم اٹھایا، نون اٹھایا، الف اٹھایا اور بے وقوف کا بے اٹھایا، لفظ ترتیب دی تو جناب بن گیا۔ انہوں نے کہا آج کے بعد نہ ہمیں نے دیکھے جناب کہا کریں، ان کی چاروں خامیاں اس کے اندر۔ تو وہ انگریز جب ان کو بکرا یا کچھ کہتے تو وہ آگے سے جواب ان کو جناب کہتے ہیں۔ انگریز پوچھتے ہیں ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ بتانے والے کہتے ہیں یہ آپ کو جاہل بھی کہہ رہے ہیں، نادان بھی کہہ رہے ہیں، احمق بھی کہہ رہے ہیں، بے وقوف بھی کہہ رہے ہیں۔ تو اب وہ بھی بڑے گھبراتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں کہتے ان کو، وہ کہتے نہیں ہم تو کہیں گے۔ تو یہ جناب کا لفظ جو ہے نا بنیادی طور پر ان انگریزوں کے لیے شروع ہوا، بعد میں غلط و عام ہو گئی، اتنا مشہور ہو گیا کہ اس کا معنی اصل جو تھا وہ لوگ بھول گئے، اور اب یہ بطور بارگاہ کے لفظ استعمال ہوتا ہے کسی کے، لیکن اس کی اوریجن دیکھنی چلتی ہے، ہر لفظ اس کا معنی خیر ہے جناب۔ اس لیے وہ درخواستیں پر لکھی جاتی تھی انگریزوں کو، لیکن سب سے پہلے جناب عالی کا لفظ نہیں آیا۔ پرانے ہم بھی سکولوں میں درخواست دیتے تھے جناب عالی، کہ یہ جاہلوں کو درخواست لکھ رہے ہیں، نالائقوں کو لکھ رہی ہے، جاہل، نالائق، احمق، بے وقوف۔ اب یہ تو چلے لفظ ان کے خلاف بنا، مگر یہ جو لفظ دشمن ہے نا یہ صوفیاء نے بنایا، عرفاء نے بنایا، اور یہ بڑا معنی ہے۔ اور انہوں نے بنیادی طور پہ اس لفظ کو بنایا دل کی طہارت کے لیے، تاکہ یہ دشمن سامنے نہ، جو دلوں کی طہارت سے انسان کو روکنے والے چار دشمن تھے نا، ان کے لیے صوفیاء عرفاء نے مل کے لفظ دشمن بنایا۔ اب اس کے بھی چاروں حروف معنی تھے۔ دشمن میں سب سے پہلے دال ہے، اور دال سے دنیا بنی ہے۔ بندہ مومن کی سب سے پہلی دشمن یہی دنیا ہے جس میں وہ رہتا ہے۔ اور قرآن مجید میں حدیث میں اس کی مذمت دنیا کی آئی ہے، یہ بندے کو شکار کرتی ہے۔ ہم آج دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں، بھولے ہوئے سب، اللہ سے غافل کرنے والی، عبادت سے غافل کرنے والی، اپنی آخرت سے غافل کرنے والی کیا چیز ہے؟ دنیا ہے۔ تو صوفیاء نے کہا کہ سب سے پہلے یہ لفظ دال، دشمن کا دال انہوں نے بنایا کہ دال سے کیونکہ دنیا بنتی ہے، اور دنیا انسان کو غافل کرتی ہے اپنی اصل اور اپنی حقیقت سے۔ پھر انہوں نے دوسرا لفظ کا شین ترتیب دیا، انہوں نے کہا کہ دوسرا انسان کا بڑا دشمن پھر دنیا میں آنے کے بعد اس دنیا میں اس کا شیطان ہے، جو اللہ سے وعدہ کر گیا کہ اس کو ہم نے بھٹکانا ہے، میں لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو اغوا کرنا، اجمعین، کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گی۔ صوفیاء اور عرفاء نے کہا کہ اس دشمن کا دوسرا حرف دال دنیا اور شین سے شیطان۔ اب آ گیا تیسرا حرف، تیسرا حرف ہے میم۔ میم سے مخلوق بنتی ہے اور مادہ بنتا ہے۔ تو صوفیاء نے کہا کہ انسان جب مادیت پسند یا مخلوق پسند ہو جائے تو یہ بھی اسے خالق سے دور کر دیتی ہے، یہ بھی مخلوق دشمن بن جاتی ہے۔ قرآن مجید میں کئی دفعہ آیتیں پڑھ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان والو تمہاری بیویاں اور اولادیں تمہاری دشمن، ان سے بچ گئے، کہ یہ اگر آپ کو اللہ سے بہکا دیتی ہیں، اللہ کو بھول جاتی ہیں ان کی خاطر، تو یہ تمہاری دشمن۔ انہوں نے کہا جی یہ کیونکہ دنیا بھی دشمن ہے، ٹھیک ہے، اور شیطان بھی دشمن ہے، اور یہ مخلوق بھی دشمن بن جاتی ہے، اور یہ مخلوق بھی محبت کی آڑ میں، بعض جو دوست کے بندہ بیٹھا ہوا ہے جناب اور نمازیں گئی کروائی،
بعض بات جناب کسی رشتہ دار کا بیٹھا ہوا ہے جناب جا رہی ہے، شادیوں میں جاتے ہیں ساری ساری رات دیکھی نہ نماز نہ روزہ نہ اللہ کو یاد کرتا. انہوں نے کہا یہ بھی دشمن ہے مجھول. یہ تیسرا حرف ہے دشمن کا. اور چوتھا اور آخری حرف جو لفظ دشمن کا ہے وہ ہے نفس. نون سے نفس، جس پہ ہم بات کر چکے ہیں. انہوں نے کہا انسان کے دنیا میں روحانی ترقی میں رکاوٹ اور باطن کے تزکیہ سے رکاوٹ، یہ چار بڑے دشمن ہیں. ایک دنیا ہے، دوسرا شیطان ہے، تیسرا مخلوق ہے، چوتھا نفس ہے. یہ چار لفظ صوفیاء نے ملائے تو اردو زبان کا لفظ دشمن تخلیق ہو گیا. عربی میں تو دشمن نہیں کہتے ہیں، عدو کہتے ہیں. تو یہ صوفیاء نے اردو میں لفظ تخلیق یہ معنی کے، لیکن آج اس لفظ کو ہم اپنی ذاتی دشمنیوں کے لیے دنیا داریوں میں استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کی حقیقت سے شناسا نہیں. وہ تبھی بندہ شناسا ہوتا ہے جب اس طرح کی عرفاء کے پاس کہیں جا کے بیٹھے تھے. تو ہم نے اس میں سے اس کا چوتھا حرف سب سے پہلے ڈسکس کیا، نون سے نفس. 3-4 جمعے ہم نے اس پر گفتگو کی. آج ہم اس کے پہلے حرف پر گفتگو شروع کر رہے ہیں، اور وہ پہلا حرف اس کا دال ہے، اور دال سے دنیا. میں نے قرآن مجید کی جو آیات پڑھی ہیں ذرا غور کیجیے. قرآن مجید کی سورہ نمبر 17 ہے، سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء اس کو کہتے ہیں. اور یہ مضمون اس کی آیت نمبر 18 سے شروع ہو رہا ہے. اب غور سے سنیے گا. اللہ پاک نے فرمایا من کان یرید العاجلہ، جو دنیا میں چاہتے ہیں جلدی جلدی ہم کچھ حاصل کر لیں، راتوں رات امیر بن جائیں، سال 6 مہینے ساری دنیا ہماری چوکھٹ کے گرد طواف کرے. ہر بندے کی خواہش ہے جلدی سے دنیا کمائے، دنیا حاصل کرے. تو قرآن مجید کہتا ہے من کان یرید العاجلہ، جو دنیا کی خوشحالی میں عجلت کرتے ہیں. اس کی خوشحالی دنیا کی، آخرت کی نہیں. دنیا کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، جلد سے جلد بنانا چاہتے ہیں. عجلنا لہ فیہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم پھر ان میں سے جسے چاہتے ہیں ما نشاء، جسے ہم چاہتے ہیں اسے جلدی جلدی ہم کو دنیا دے دیتے ہیں. بہت سے لوگ سوچتے ہیں گاڑی لینی آ جاتی ہے، مکان بنانا بن جاتا ہے، باہر ویزا لگوانا لگ جاتا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کو وہ آخرت پہ مقدم رکھتے ہیں اور جلدی دنیا میں کچھ اپنی ناموری پیدا کرنا چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، عمارت چاہتے ہیں، دنیا کی مادیت اور عوض چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جیسے چاہتے ہیں عجلنا لہ فیہا ما نشاء، پھر ہم اس میں سے جیسے چاہتے ہیں دنیا اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں. تو یہ دنیا جلدی مل جاتی ہے. پھر فرمایا لمن نرید، جو اس کی خواہش کرتا ہے. پھر ثم جعلنا لہ جہنم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا میں تم جلدی جلدی انہیں دے دیتے ہیں، پھر آخرت میں کچھ نہیں دیتے. ثم پھر جعلنا لہ، ان کے لیے بنا دیتے ہیں جہنم. یہ آج کے میرے جیسے جتنے بھی بھائی ہیں، آپ عظیم لوگوں، میں نے اپنے جیسوں کی بات کی ہے تو وہ غلط مفہوم نہ لیں، جو صرف دنیا کا خواب، صبح اٹھ کے مسجد نہیں جائیں گے مگر آج دنیا کا فلانا کام، آفس دنیا کا، اسکول دنیا کا، کالج دنیا کا، نوکری دنیا کی، تجارت دنیا کی، دکان دنیا کی، یہ سارے دنیا داری کے کام ہیں. احباب گرامی، سب کو فکر ہوتی ہے روزانہ. کتنے ہیں جنہیں فکر ہو کہ آج میری نماز کی چھٹی نہیں ہوگی، قرآن کی تلاوت کی چھٹی نہیں ہوگی، 4 آیتیں پڑھوں ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا، میں حضور کی سیرت کا کوئی ایک صفحہ پڑھوں گا، میرے محبوب کی سیرت کیا تھی. آج کا نمونہ تھا کہ میں صبح نکلوں میری آنکھوں کے سامنے رسول کائنات کی سیرت اور اسوے کا نمونہ ہو. کوئی نہیں ملے گا لوگوں، چراغ جلا کے کوئی تو کا شاہد ہوں گے. ہر بندہ دنیا کے اندر کھویا ہوا ہے. نمازی اگر کوئی بڑھاپے کی وجہ سے نماز کریے آ بھی گیا، لیکن سوچ وہ بھی دنیا کی لے کر آئے گا. الا ماشاء اللہ، بہت کم ہوتے ہیں جن کو وہ بھی کہے گا کہ جلدی جلدی نکلوں کو دنیا کا دھندا کرنا ہے، دنیا کا کام کرنا ہے. پھنسے ہوئے دنیا میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا کے خریداروں میں تمہیں دنیا جلدی دے دیتا ہوں. اکثر لوگ مکان بھی بنا لیتے ہیں، گھر بھی بنا اور بڑی بڑی تجارتیں بھی کر لیتے ہیں، دکانیں بھی چل پڑی ہیں، کاروبار بھی چل پڑے ہیں، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں شاید اگر تو ان چیزوں کے ساتھ اللہ کی یاد غافل نہ ہو بندہ، اس سے وقت پہ نماز، وقت پہ تلاوت، وقت پہ دین کی جتنی بھی ضروریات ہیں آخرت ہیں وہ ساری ہو رہی ہے، تو بڑے کمال کی بات
بات ہے لوگوں، لیکن اگر ایسا نصیب نہ ہو، دنیا تو گھر میں آ رہی ہو لیکن دین لٹ رہا ہو، نسلیں برباد ہو رہی ہو، طبیعتیں ویرانے کی طرف جا رہی ہوں، آخرت کی توجہ، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا خوف اور اس اللہ کی بارگاہ کی دلہیت طبیعت میں پیدا نہ ہو، نفس کا تزکیہ تصفیہ دنیا آنے کے ساتھ نہ ہو، تو سمجھ لے اللہ فرما رہا ہے کہ جتنا دینا ہے دنیا میں دے رہا ہوں، اس کے بعد جب میری بارگاہ میں آؤ گے تو جعلنا لہو جہنم، میں نے ایسے دنیا دار کے لیے آخرت میں صرف ایک سودا بنا کے رکھا ہوا ہے اور وہ میری جہنم کا سودا۔ کلیئر کٹ دیکھیں، کوئی مغالطہ اللہ نے رکھا، یہ قرآن مجید بادشاہ پر فرق بیان کرتا ہے۔ پھر فرمایا یصلاها مذموما مدحورا، یہ جو ٹھکانہ آخرت میں تمہیں ملے گا اس میں تمہاری بڑی مذمت ہوگی، بڑی ٹھکائی ہوگی۔ مدحورا، اور اللہ فرماتا ہے میں تمہیں اس میں بڑے دھکے پڑیں گے، بڑے دھدکارے جاؤ گے۔ آج بھی ہمیں اپنے دروازے سے دھدکار دے کتنا برا لگتا ہے، جب اللہ قیامت کو دھدکارے گا، اللہ کا محبوب دھدکارے گا، مولا یہ میرے نہیں ہیں۔ ہمیں تو یہ ہے نا کہ حضور بخشش کروا لیں گے، حضور ان کی بخشش کروائیں گے جنہیں حضور کہیں گے یہ میرے ہیں۔ یا ہم اس قابل ہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ حضور ہمیں کہیں گے ہم یہ میرے ہیں؟ کبھی ہم نے اپنے من میں جھانکا، کبھی ہم نے کوئی شمع حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اور حضوری کی اپنے دل میں پریکٹیکلی جلائی ہے یا اس نے یہ کوشش کی ہے جس گراؤنڈ پر ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ احباب گرامی، اللہ کی ذات کے لیے بڑی مذمت اور مرمت ہوگی وہاں تمہاری جہنم میں، اور مدحورا، بڑے دھکے تمہیں اس میں پڑیں گے، تم پہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ ومن اراد الاخرہ، ساتھ پھر بتایا کہ جس نے دنیا داری چھوڑ کر دنیا کو، یہ نہیں کہ دنیا کی ضرورتیں پوری نہیں کی، لیکن اس نے اپنی آخرت کو نہیں بھولا، دنیا کو حاوی نہیں آنے دیا، بھلے ایک طرف 1 کروڑ روپے کی ڈیل اور کسٹمر موجود ہے، ادھر مسجد میں اذان ہو گئی ہے، اس نے کہا نہیں نماز پہلے بھائی پڑھیں گے، ڈیلیں بعد میں کریں گے۔ صبح اٹھ کے جتنا لازمی دنیا کا امپورٹنٹ کام تھا، بھلے دنیا کا کوئی جنازہ برادری کا تھا، اس نے کہا نہیں میں پہلے اللہ کے قرآن کی تلاوت کروں گا پھر باقی کام کروں گا۔ یا ایک طرف اس کی ذاتی نفع کے لیے کوئی بہت منافع وصول بخش چیز موجود تھی، دوسری طرف کسی مجبور یتیم غریب انسان کی کوئی حاجت روائی کا کام تھا، اس نے اس کو مقدم جانا۔ اب سنیں اللہ کیا فرما رہا ہے، من اراد الاخرہ، جس کی زندگی میں آخرت کا ارادہ غالب رہا، وسعی لہا، اس نے ہر کوشش میں مقدم آخرت کو رکھا، ہر محنت، ہر تدبیر جدوجہد میں آخرت کو غالب اور مقدم رکھا، فرمایا سعیہا وہو مؤمن، سن لو ایمان والے یہی ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ مومن ہے، یہ نہیں کہ جس نے کلمے زیادہ پڑھ لیے وہ مومن ہے، جس نے گھر کے بعد بورڈ بڑا سا لگا دیا الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ، وہ مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس نے اپنے ارادوں میں آخرت کو بھر لیا، نیت میں، ارادے میں، عمل میں، صحیح میں، جدوجہد میں، ہر جگہ پہ آخرت کو جس نے غالب رکھا، اللہ کی ذات کو قریب وہو مؤمن، یہ اللہ کا مومن بندہ ہے۔ اولئک کان سعیہم مشکورا، اس کی مساعی جمیلہ، اس کی جدوجہد اور آخرت کو غالب رکھنے پر یہ چیز اللہ کی بارگاہ میں مقبول پائے گی اور اللہ اسی کا مشکور بنے گا۔ اللہ کہے گا شکر ہے میرے بندے تو نے صحیح راستہ دیا، اس کی جدوجہد اسے ٹھکانے پر لے جائے گی، قبولیت کے دروازے پر قبول کروائے گی۔ پھر فرمایا کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، فرمایا یہ طالبان دنیا اور وہ طالبان آخرت، اب دونوں کی بات، کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ان دونوں پر عطا رب کی ہے، دنیا بھی رب دے رہا ہے، آخرت بھی رب دے رہا ہے، اور جنہیں دنیا صرف دے رہا ہے آخرت کے طالب نہیں ہے ان کے لیے اس نے جہنم بنائی ہوئی ہے، اور جو طالب آخرت کے ہیں انہیں وہ دنیا بھی دے رہا ہے اور آخرت کا سودا جنت کی شکل میں دیتا ہے۔ اب دیکھیں دنیا ہر ایک کو محبوب ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں بھی ہے، ابن ابی دنیا میں بھی ہے، امام بہقی نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ
آقا علیہ السلام نے فرمایا کل رقص خطیۃ الدنیا، فرمایا ہر برائی کی اور خطا کی جڑ جو ہے وہ دنیا ہے۔ کتنا خطرناک دشمن ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر برائی کی جڑ، بنیاد، اوریجن، اصل، ہر برائی کے پیچھے اصل دنیا ہے۔ دنیا کی معیشت، دنیا کی عبادت، دنیا کی خواہش، دنیا کی طلب اور دنیا کو مقدم جاننا آخرت کے مقابلے میں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے بھی یہ فتویٰ کیٹیگوریکلی دے دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو برائی کی جڑوں میں پھنس چکے ہیں۔ تو پھر اللہ کریم نے یہ میں آیت مکمل کروں، فرمایا یہ دنیا کے تعلق ہوں یا آخرت کے تعلق ہوں، یہ سب کچھ جو کچھ بھی انہیں عطا کرنے والا تو اللہ ہے، ان کی مرضی ہے بندے کی ہے۔ اللہ سے بندہ دنیا مانگ لے یا آخرت مانگ لے۔ اب جس نے دنیا مانگی اس کو صرف دنیا ملے گی، اور جس نے آخرت مانگی کیونکہ اللہ نے دنیا میں بھیجا اسے دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی۔ اب یہ میں پھر فرق آپ ذہن میں کر لیں، ایک ہے صرف اللہ کو کہتا ہے یا اللہ کوٹھی، کار، بنگلہ، پلاٹ، دنیا، پیسہ، مال، ٹکا، بس جس کے پاس عزت اسی کی جس کے پاس مال پیسہ ہے، وہ جی پیسے ہونے جیسے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ یہ جو سوچ ہے وہ کہتا ہے یہ چیزیں ملیں گی آخرت میں جہنم۔ اور ایک وہ ہے بندہ سے اٹھ کے رو رہا ہے اللہ کے دربار میں، سحریوں کو اٹھ کے استغفار پڑھ رہا ہے، یا اللہ آخرت 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 کا گھر دینا، جنت دینا، یا اللہ آخرت میں بخشش دینا، مغفرت دینا۔ جو یہی مانگ رہا ہے کیا اس کو روٹی اللہ نہیں دے گا؟ بات کرتے ہیں وہ تو کافروں کو بھی دے رہا ہے، رزق اس کو بھی دے گا، دنیا کی ضرورتیں اس کی بھی پورے کرے گا، مگر جو طالب عقبہ بنے گا اللہ فرماتا ہے اس کو آخرت میں بھی میں برباد نہیں ہونے دوں گا، لوٹنے نہیں دوں گا، اسے اپنی جنت کی نعمتیں بھی عطا کروں گا۔ پھر فرمایا وما کان عطاء ربک محظورا، اور رب کی عطا کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہے، تمہاری مرضی ہے دنیا مانگو یا آخرت مانگو، یہ اللہ نے اوپن ہمارے پر چھوڑ دیا، اپنی طبیعت پہ چھوڑ دیا۔ فرمایا انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے محبوب دیکھیں نا اس میں آخرت میں بھی ایک دوسرے میں فضیلت دنیا کو دیتا ہوں، اور دنیا میں ملے، دنیا میں بھی کوئی زیادہ امیر، اس سے زیادہ امیر، اس سے زیادہ امیر، اس طرح سے آخرت کے بھی ہمارا اللہ نے ایک نقطہ سمجھایا، لفظ قرآن پاک کے دیکھا انظر دیکھیے میرے محبوب کیف کیسے فضلنا بعضهم علی بعض، ہم کیسے بعض کو بعض میں فضیلت دیتے ہیں دنیا میں، کیسے دنیا میں کوئی بہت بڑا آدمی ہے جی، بہت بڑا آدمی ہے، یہ افسر آدمی ہے جی، یہ امیر آدمی ہے جی، یہ تگڑا آدمی ہے جی، کہتے ہیں نا، وہ کہتا ہے کیسے دنیا میں فضیلتیں لوگوں کو دیتی ہیں، لیکن وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، اللہ تعالیٰ کہ دنیا کے درجے کوئی درجے نہیں ہیں، دنیا کے سکیل کوئی سکیل نہیں ہے، دنیا کے وڈیرے پن کوئی وڈیرے پن نہیں ہے، وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، اللہ کہتا ہے اصل بڑے درجے تو آخرت کے ہیں۔ جس کا بندہ طالب ہی کوئی، ہر بندہ دنیا میں نام بری چاہتا ہے، دنیا میں شہرت چاہتا ہے، دنیا میں وڈیرا، دنیا میں مجھے خاندان والے محلے والے بڑا مان لے جناب، لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے جناب، کوئی محلوں کا، کوئی مسجدوں کا، کوئی علاقوں کا، کوئی سوسائٹیوں کا، کوئی کس چیز کا کس چیز کا، خدا جانے کتنے بڑے پن ہمارے اندر ہیں۔ اگر میں پوچھتا ہوں لوگوں کوئی ایسا ہے جس نے کبھی اللہ کی بارگاہ میں دامن پھیلا کے یہ کہا مولا دنیا کی نام بری نہیں آخرت کی نام بری چاہیے، دنیا کا بڑا پن نہیں آخرت کا بڑا پن چاہیے، اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے کہ دنیا کے بڑے پن نہیں ہیں، یہ تو پیٹ میں درد پڑ جائے سارا بڑا پن نکل جاتا ہے، بندہ اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے، ذرا سا معدہ خراب ہو جائے دنیا کی ساری نعمتیں سامنے پڑی ہوتی ہیں، وہ نکل نہیں سکتا، پیٹ میں اتار نہیں سکتا، پابندیاں لگ جاتی ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کسی نے بڑا بننا ہے تو آخرت کا بڑا بنے، اصل بڑے عہدے آخرت کے لیے۔ لیکن اللہ سبحانہ اکبر و تفضیلا، کہاں پھنس گیا مسلمان کا، یہ قرآن کے لفظ میں پڑھ دو لوگوں میں اس وقت مذہبی رؤوس صاحب کی عقلوں میں بھی حیران ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں ساری میرا پیر تیرے پیر سے اونچا، میری جماعت تیری جماعت سے اونچی، میرا قائد تیرے جماعت سے قائد سے اونچا، ٹھیک ہے جی، صحابہ میں بھی درجوں پہ پیسے اونچی، فلانا اونچا، فلانا کہتا میرے مسلک میں فلانا اونچا، کوئی کہتا فلانا اونچا، دنیا میں ہم فضیلتوں کے کیا ہم نے کیا چھوڑا کیا یار، دین و مذہب ہو یا سیاست کا میدان ہو، بڑائی کی اس نمود میں ہمیں پتہ نہیں کہاں تک پہنچا دیا ہے، فرقہ واریت کی آگ میں سیاسی سطح پر بھی جھونک دیا ہے، مذہبی سطح پر بھی جھونک دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اصل درجے آخرت کے بڑے ہیں، وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا،
فضیلتیں دیکھنی ہے دنیا میں نہ دیکھو، دیکھو آخرت میں فضیلت کس کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فضیلت بھی ڈسکس کرتا ہے، کرنی ہے تو آخرت بھی، تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے اصل بڑا وہی ہے، اصل فضیلت والا وہی ہے جو قیامت کو اللہ کا فضل جتنا زیادہ ہے اس کو نصیب ہے۔ فضیلت فضل سے ملتی ہے نا، دنیا کا فضل تو فانی ہے، آخرت میں جس پر اللہ کا فضل ہوگا جتنا زیادہ ہوگا وہ درجے میں فضیلت میں اتنا اونچا چلا جائے گا۔ ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، ویسے لڑ کے ہم آپس میں برباد ہو رہے ہیں۔ احباب گرامی، یہ قرآن مجید کی میں نے 3 آیتیں آپ کے سامنے آیت نمبر 18، 19، 20 اور 21 بلکہ 4 آیتیں سورہ بنی اسرائیل، مذمت دنیا پر اور آخرت کی فضیلت کے اوپر یہ آیات آئے۔ اس سے سمجھ لیں کہ دنیا کس کی دوست ہے کس کی دشمن ہے، آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ مگر آئیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے جانے سے پہلے میں آپ کو امام غزالی کی ایک حکایت سنانا چاہتا ہوں جو آپ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے اور بڑی سمجھنے کی اس میں بڑا سمجھ۔ امام غزالی لکھتے ہیں ایک آدمی اپنے سفر میں جا رہا تھا، اچانک اس کے پیچھے ایک شیر لگ گیا۔ اب یہ سمجھانے وہ کہتے ہیں شیر پیچھے لگا، بندہ بھاگ پڑا شیر سے جان چھڑانے کے لیے۔ کوئی درخت تو تھا نہیں جس پہ چڑھ جاتا، کوئی جھاڑیاں نہیں تھی جن میں چھپ جاتا، میدان تھا۔ بھاگتے بھاگتے اس کو آگے کنواں نظر آیا، اس نے سوچا چلو اس کنویں میں چھلانگ لگا دوں گا، شیر ہٹ جائے گا تو نکل کے گھر چلا جاؤں گا۔ کنویں میں جھانک کے دیکھا، جس نے دیکھا کنویں میں نیچے کالا ناگ ہے، کوبرا، وہ نیچے موجود ہے۔ اس نے کہا لو بھائی پیچھے شیر ہے آگے ناگ ہے، کنویں میں جاؤں تو وہ کھا جائے گا، ادھر اٹھوں تو یہ کھا جائے گا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس نے دیکھا کنویں کے اوپر، منڈیر کے اوپر، کنویں کے کناروں کے اوپر ایک بڑی مضبوط قسم کی گھاس اگی ہوئی ہے جو اگ کے جس کی ٹہنیاں گھاس کے نیچے کنویں کے اندر لٹک رہی ہیں۔ اس نے سوچا ایسے کرتا ہوں ٹہنیوں کے ساتھ لٹک جاتا ہوں نیچے، شیر سے بھی بچ جاؤں گا، ناک سے بھی بچ جاؤں گا، تھوڑی دیر لٹکا رہوں گا، جب شیر چلا جائے گا تو باہر نکل آؤں گا اور اپنے کام پہ آگے بڑھ جاؤں گا۔ وہ لٹک گیا اس گھاس کی ٹہنیوں کے ساتھ، جب لٹکا اس کی نظر پڑی اوپر، اس کو 2 چوہے نظر آئے، ایک سفید رنگ کا تھا ایک کالے رنگ کا تھا۔ وہ گھاس کو کاٹنا شروع ہو گئے، وہ کاٹ رہے تھے۔ اب وہ پریشان ہو گیا، ادھر شیر بھی ہے ادھر ناگ بھی ہے، ادھر چوہے گھاس بھی کاٹ رہے ہیں، اب کیا کریں؟ باہر نکلوں تو شیر کھائے گا، نیچے جاؤں تو ناگ کھائے گا، اور اب کوئی راستہ نہیں ہے کہ چوہے لگے ہوئے ہیں جو گھاس کاٹنے میں۔ کیونکہ تو نے دائیں بائیں دیکھا تو اس کی اچانک نظر پڑی، سامنے اس کو ایک شہد کا چھتا نظر آیا ایک طرف کنویں میں۔ اس نے سوچا مکھیاں بھی نہیں ہیں اور شہد کا چھتا شہد سے بھرا ہوا ہے۔ اس نے کہا چلو ذرا بھوک بھی لگی ہوئی ہے، اس کو چکھتے دو۔ کہتے ایک ہاتھ سے اس نے وہ پکڑا ہوا ہے رسا جناب وہ گھاس کا، اور دوسرے ہاتھ سے اس نے شہد کے چھتے میں ہاتھ ڈالا اور انگلی لگا کے جب زبان پہ رکھا تو اس کو بڑی چس آئی، بڑا میٹھا لگا، اور وہ شہد کھانے میں ایسا مشغول ہو گیا کہ پیچھے کا شیر بھی بھول گیا، نیچے کا ناگ بھی بھول گیا، اور اوپر وہ گھاس کاٹنے والے چوہے بھی بھول گئے۔ یہ حکایت یہاں تک بیان کر کے اب امام غزالی کہتے ہیں بندو سوچو اب اس بندے کا انجام کیا ہوگا جو غافل ہو گیا شیر سے بھی، جو غافل ہو گیا سانپ سے بھی، جو غافل ہو گیا چوہوں سے بھی جو کاٹ رہے ہیں وہ گھاس۔ اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ اور وہ صرف ایک شہد کی مٹھاس نے، اس کی چس و رس نے اس کو اتنا محو کر دیا ہے کہ وہ اپنی جان بھول گیا ہے کس کا انجام ہونے والا ہے۔ اب یہاں تک وہ بیان کر کے اب وہ کہتے ہیں بندے غور کر، تیری زندگی کے پیچھے ایک خطرناک شیر لگا ہوا ہے، اور وہ خطرناک شیر کیا ہے اب ایک ایک لفظ سمجھنے کے لائق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تیرے پیچھے اسرائیل شیر کی طرح لگا ہوا ہے، ہر بندے کا پیچھا کر رہا ہے اسرائیل، اور تو بھاگ رہا ہے جس دنیا کے پیچھے، اس میں آگے موت کا ناگ بیٹھا ہوا ہے، پیچھے بھی موت آگے بھی موت۔ اب اے بندے تو جس کنویں میں لٹکا ہوا ہے اس کنویں کا نام ہے دنیا، اس کا نام کیا ہے
اور دو چوہے جو اس تیری زندگی کو کاٹ رہے ہیں، وہ ایک دن ہے سفید چوہا، ایک رات ہے کالا چوہا۔ اور فرمایا تو دنیا کی لذتوں میں محو ہو گیا، دنیا کی لذتوں میں، وہ شہد دنیا کی لذتیں ہیں، تو ان میں ایسا محو ہو گیا ہے، نہ تجھے پیچھے والا شیر نظر آ رہا اسرائیل، نہ تجھے آگے موت نظر آ رہی ہے، نہ دن اور رات کے گزرنے کے ساتھ تیری زندگی کی ڈوریں کٹ رہی ہیں، زندگی کی ڈوریں کٹ رہی ہیں۔ تو 90 سال 70 سال کہو کہ بھی پتہ نہیں ڈوریں کتنی رہ گئی ہیں، تو اب بھی لگا ہوا ہے دنیا کا وہ میٹھا شہد کھانے میں، اب بھی تجھے اس کی فکر ہے۔ بتا بندے، نہ تجھے پچھلے دشمن کی فکر، نہ اگلے کی فکر، نہ ان دن اور رات کے چوہوں پہ کاٹنے کی زندگی کی فکر، بتا تیرا آخرت میں ایک آیت میں پوری زندگی کی کہانی چند لفظوں میں امام غزالی نے بیان کر دیا۔ اور لوگوں یہ کہانی ایک طرف رکھو، دوسری طرف مدینہ طیبہ کی سرزمین پہ حضور کے وہ صحابہ جن کے پاس دنیا نہیں غربت تھی، اصحاب صفا کے چبوترے میں رہتے تھے۔ ایک دن امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے گئے یا رسول اللہ، یہ جو امیر صحابہ ہیں جو جہاد کے لیے مال دیتے ہیں، مسجد کے لیے مال دیتے ہیں، غریبوں کو مال دیتے ہیں، عثمان غنی جیسے سینکڑوں اونٹ جن کے لدے ہوئے لوگوں میں تقسیم ہوتے ہیں، یہ تو عبادت بھی کرتے ہیں، ریاضت بھی کرتے ہیں، ان کے سر بھی اللہ کی چوکھٹ پہ جھکتے ہیں اور دنیا میں خیراتیں اور صدقے بھی کرتے ہیں۔ ہم عبادت تو کرتے ہیں لیکن ہم دنیا کا مال نہیں کہ ہم صدقہ کر سکیں، انفاق کر سکیں، ہم اس حوالے سے محروم ہیں، قیامت کو ہم ان سے تو پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ مالدار صحابی ہم سے اوپر چلے جائیں گے۔ اب کمپٹیشن دنیا میں فضیلت پانے کا نہیں لوگوں، آخرت میں فضیلت پانے کا ہے جو قرآن نے بتایا ہے، بل الآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا۔ حضور کی بارگاہ میں آگے کہنے لگے آخرت میں ہم ان سے آگے نکلنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی فارمولہ بتائیں، کوئی طریقہ بتائیں۔ میرے پیغمبر نے ویلکم کر کے ان غریب صحابہ کو، لوگوں جن کے وجود پہ کپڑے نہیں ہوتے تھے، حضور کے صحن میں کوئی درخت لگا ہوا ہے اس کے پیچھے چھپ کے بیٹھے تو بدن چھپانے کے لیے، کسی کی آدھی کمیز ہے اس کے پیچھے، جس کے پاس نہیں ہے اس کے پیچھے بیٹھتا ہے تاکہ میرا وجود، ننگا وجود حضور کے نظر نہ پڑے۔ مگر سوال کیا کر رہے ہیں؟ آخرت کتنی محبوب ہے، میرے محبوب کی رحمت للعالمین کی بھی لوگوں قربان جائیں۔ آقا نے مسکرا کے کہا میرے صحابیوں، تو میرے ان مالدار عبادت گزار صحابہ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو آخرت میں؟ جی یا رسول اللہ۔ کہا پھر محمد تمہیں فارمولہ بتا رہا ہے، امیر کوئی نہیں، سارے غریب بیٹھے ہوئے ہیں، حضور بتائیے، کہا جو ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھے گا ہر نماز کے ساتھ، قیامت کو ان کے انفاق، زکوٰۃ، خیراتوں، صدقات اور حاجت روائیوں سے انہیں جو فضیلت ملے گی، تمہیں اس وظیفے کی برکت سے وہ فضیلت مل جائے گی۔ خوش ہو کے چلے گئے، لیکن بات غریبوں سے حضور نے کی تھی، مگر کہیں نکلتے نکلتے امیر صحابہ تک بھی پہنچ گئے۔ اب وہ مسجد میں جاتے یہ نماز پڑھ کے غریب تسبیح لے کے 33 33 34 34 شروع کرتے، وہ دیکھتے عثمان غنی بھی کر رہے ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا لو بھائی، انہوں نے یہ کام بھی شروع کر دیا، اب پھر ہم پیچھے رہ گئے، پھر ایک طرح کٹھے اور لوگوں آخرت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ۔ آج پتہ نہیں دنیا کہاں چلے گئی، وہ لوگ نایاب ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو اس بارگاہ کے منگتوں کی بات بتا رہا ہوں، جس بارگاہ میں بیٹھنے والوں نے کون سی خیرات مانگی؟ وجود پہ کپڑے نہیں، حضور کو نہیں کہا حضور کپڑے مل جائیں دعا کر دیں، کھانا نہیں کہ یہ دعا نہیں منگوائی محبوب کھانا مل جائے، آخرت کی فکر میں ہیں، آخرت کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، فرما رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں، حضور کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ یہ وظیفہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ امیر بھی پڑھ رہے ہیں، حضور وہ مال بھی لٹانے والے، جان بھی لٹانے والے اور اس کے ساتھ یہ وظیفہ بھی پڑھنے والے، اب ہم پھر ان سے پیچھے رہ گئے، اب کیا کریں؟ اب آقا نے مسکرا کے کہا، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 4 کے لفظ پڑھے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اب ایک ہی چیز ہے، وہ اللہ کا فضل، جس میں جتنا کرے گا اس کی نیت اور اخلاص دے کے آخرت میں وہ اتنا اونچا ہو جائے۔ یعنی باطن پہ محنت کرو، اپنا اخلاص بڑھاؤ،
اپنی نیتوں کو ان کے مقابلے میں زیادہ خالص کر لو، کیونکہ قیامت کو جب نور لگے گا عمل کی کوانٹٹی دیکھ کر نہیں لگے گا، نیت اور اخلاص کی مقدار دیکھ کر۔ آج یہ جو ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اس کی آخرت کی جو دوڑ ہے یہ بھی نظر آتی ہے۔ کوئی قبیلہ ایسا تو مجھے بھی بتائیے، کوئی پیر خان ایسا تو مجھے بھی بتائیے۔ کتنی خطرناک یہ دیکھیں دنیا دشمن ہے، اس لیے آج ہمیں کس طرح آپس میں ایسے ہر طرف سے گھیر لیا ہے۔ یہ جو اصل حقیقت ہے ہماری دنیا سے ہو جاتی ہے۔ بات ختم کرتا ہوں احباب گرامی، یہ مضمون کی ابتدا اور میں نے ابھی اس کا سیکھ و سیاق کو سبا کے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ایک بزرگ تھے نا، ان کے پاس ایک آدمی اپنا بچہ لے کر آیا دعا کروانے کے لیے، اس کے نصیب اچھی ہے، اس کی آخرت اچھی ہے۔ اب حیران ہو گئی، چھوٹا سا بچہ اٹھا کے بندہ بزرگ کے پاس گیا، بزرگ نے پوچھا جی کیوں آئے؟ انہوں نے کہا اس بچے کے نصیبوں کی دعا کریں کہ اس کی آخرت اچھی ہو جائے۔ کوئی ہے آپ میں سے ایسا جو بچہ لے کے کسی بزرگ کے پاس جائیے دعا کرو؟ ان بزرگوں نے اس کی آخرت کی دعا کی، دنیا کی دعا نہیں، آخرت کی دعا کروائی۔ دعا ہو گئی، بزرگوں کو بچہ بڑا اچھا لگا، ان کے کوئی جیب میں کوئی میٹھی چیز تھی، گڑ تھا، شہد تھا، جو بھی انہوں نے نکالا اور بچے کو بیٹے یہ کھاؤ۔ اب بزرگ خوردہ جس کو آپ کہتے ہیں نا، شیرینی دیتے ہیں، شیرینی میٹھے سے ہے نا، انہوں نے میٹھی چیز دی۔ اب مجھے پتا کہ جو بچے ہوتے ہیں 2 سال 4 سال 5 سال کے، ان کو میٹھا کتنا محبوب ہوتا ہے، فوراً جھپٹ کے لے لیتے ہیں۔ ہمارے دور میں گڑ ہوتا تھا گھروں میں، اس دور میں کماد ہوتے تھے، ہماری جیبوں میں ہر وقت گڑ کی روٹیاں پڑی ہوتی تھیں۔ اس بچے کو انہوں نے یہ بڑھایا، اب بچے کے اندر طلب ہے میٹھا کھانے کی اور میٹھا مل رہا ہے، لیکن اس بچے نے پلٹ کے اپنے باپ کی طرف دیکھا، دیکھتا رہا، باپ نے اوپر نہیں دیکھا، دھیان نہیں دیا، بچے نے نظریں نیچے کر لی، گڑ نہیں لیا، میٹھا نہیں لیا، شیرنی نہیں لی۔ حضور نے دوبارہ آ کے بتایا تھا بیٹا یہ میٹھا ہے، یہ میں نے آپ کے لیے نکالا ہے، یہ آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، اس کو کھا لیں۔ بچے نے پھر پلٹ کے اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا، اب باپ کی نظر پڑی کہ بیٹا تو میری طرف دیکھ رہا ہے، تو بزرگوں کی طرف توجہ تھی باپ کی۔ اس نے کہا بیٹے کس چیز پہ تعامل و تاخیر کر رہے ہو؟ ہاں ہاں کھا لو۔ وہ کہتا ابا اجازت ہے نا، اجازت ہے نا۔ اس نے کہا بیٹے اجازت لے لو۔ اب بچے نے بسم اللہ پڑھی، فوراً ان سے وہ شیرنی لی اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دی۔ ادھر یہ عمل ہوا، اس آدمی نے دیکھا، بچے کے باپ نے، سامنے بیٹھا اللہ کا ولی زاروں قطار رونا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا حضرت کیا ہو گیا، آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ کوئی رونے والا معاملہ بظاہر پیش نہیں آیا، دیر تک بزرگ روتے رہے، ہچکی بند گئی۔ اس نے تسلی نے کہا بابا بتاؤ تو صحیح، میں دعا کے لیے آیا تھا، آپ نے میرے بچے کو شیرنی دی، اس نے کھا لیے، رونے والا معاملہ کیا آ گیا؟ آپ لوگوں کو بزرگ نے روتے ہوئے اس نے کہا مجھے اس چھوٹے کے بچے کی سرکت نے رلا دیا ہے۔ کتنا فرما بردار بچہ ہے کہ باپ نے گھر سے منع کیا ہوگا بیٹے میری اجازت کے بغیر کسی سے کوئی چیز نہیں لینا، 2 بار تیرا چہرہ دیکھا اور جب تک تو نے اجازت نہ لی، طلب ہونے کے باوجود بچپنے میں ہر چیز معاف بھی ہوتی ہے، پھر بھی دیکھے تیری اجازت کے بعد میرے ہاتھ سے شیرنی لی، اور ہمارا ایک رب ہے جو ہمیں منع کرتا ہے اس گلی میں نہ جاؤ، آنکھ ادھر نہ اٹھانا، ہاتھ ادھر نہ اٹھانا، کان ادھر نہ لگانا۔ ارے جب کان ادھر لگتے ہیں، جب زبان ادھر اٹھتی ہے، جب آنکھ ادھر اٹھتی ہے، کبھی ہم نے بھی ادھر منہ کر کے پوچھا اجازت ہے؟ ہم سے تو یہ بچہ بازی لے گیا، ہم سے تو یہ بچہ بازی لے گیا ہے۔ اتنا چھوٹا بچہ ہو کے اپنے باپ مالک کی مرضی کے بغیر کسی سے کوئی چیز لینا گوارا نہیں کرتا، اور ہم پورا دن شیطانوں سے اور کمین گاہوں سے خدا جانے کیا کہہ رہے تھے۔ اس لیے احباب گرامی، دنیا وہ دشمن ہے انسان کا، جو انسان کا مقدر بگاڑ دیتی ہے، جو انسان کی آخرت بگاڑ دیتی ہے، وہ انسان اس کنویں میں جا پھینکتی ہے کہ جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ اگر میں نے جیسے عرض کیا اللہ دنیا دے، میں 2 جملے کہا کرتا ہوں ہمیشہ، اور وہ جملے ہمیں سمجھ میں آ جائے تو سارا کچھ ہمیں دنیا کے بارے میں جب بھی اللہ کی بارگاہ میں کہو تو مولا ہمیں دنیا دے، مانگو بھی چلو دنیا لا، مگر وہ مولا دنیا دے مگر ایسی دنیا دینا، دنیا کا ایسا مال دینا، ایسی اولاد دینا جو تجھے بھی پسند ہو، تیرے محبوب محمد مصطفیٰ کو بھی پسند ہو۔ وہ دنیا نہ دینا، اس سے بھوکے رہنا بہتر ہے، اس اولاد کے بغیر رہنا ہم گزارا کر لیں گے، اس گھر بار کے بغیر رہ لیں گے جو تجھے اور تیرے محبوب کو پسند۔ میں نے دیکھیں آپ کا کام اور آسان کر دیا، یہ نہیں کہا کہ دنیا مانگو ہی نا،
رخ بدل گیا. اتنا سا ٹینڈ کر لیں اپنی سوچ کو. مجھے امید ہے وہ دنیا ملے گی جس دنیا کا نفع آپ کو آخرت میں اس دنیا کی کمائی کا ملے گی. اللہ رسول کی بات. یہ میں نے ایک ابتدا کی. اگلے جو میں انشاءاللہ احادیث القرآن کی روشنی میں اس کی وضاحت کریں گے. مزید دعا بتائیں گے آپ کو کیسے کیسے دنیا کہاں سے آپ کو شکار کرتی ہے اور کیسے کیسے کہاں سے بچنا ہوتا ہے. دعا اللہ کریم کی ذات ہم سب کو اپنے ان مادی دشمنوں سے جو جیسے نفس کا ہم نے بیان کیا اور آج یہ بیان کیا دنیا کا, اللہ کریم ان سے حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ.